بسم اللہ الرحمن الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار سبحان اللہ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها قال الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله برادران اسلام، آپ نے بہت ہی خوبصورت تلاوت بھی سنی، نعت شریف سنی۔ اس وقت ہمارے مہمانان گرامی میں خطیب اہل سنت حضرت قبلہ علامہ پیر نصیر احمد قادری صاحب، حضرت خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری احسان الہی سیالوی صاحب اور دیگر مہمانان گرامی تشریف فرما ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمارے بھائی چودھری محمد بوٹا صاحب، حاجی حنیف صاحب، جمیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اللہ تعالیٰ ان کے بزرگوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصراً تذکرہ اپنی نجات کے لیے، بخشش کے لیے، ایمان کے استحکام کے لیے آپ حضرات غور کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ذکر کو سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے نام سے آگاہ ہیں۔ آپ کا نام ہے عبداللہ۔ حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ لقب آپ کا ہے ابو بکر، اور صدیق، عتیق۔ آپ کے والد ماجد کا نام ہے عثمان، ان کا کنیت ہے ابو قحافہ۔ والدہ ماجدہ کا نام ہے حضرت سلمہ، ان کی قوت ہے ام الخیر۔ حضرت مولا علی نبی پاک کے ساتھ 30، 31، 32 سال رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق 43 سال رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصول یہ ہے کہ جتنا کوئی نبی پاک کے ساتھ زیادہ وقت بتاتا گیا، اتنی فیض پاتا گیا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بے شک۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کے چہرے کو جو ایک نظر ہے وہاں سے قیمت شروع ہوتی ہے، اور رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے والی ایک نظر کی قیمت کتنی ہے؟
اس کے لیے یاد رکھیں کہ جو اہل تصوف ہیں، اہل مشاہدہ، یعنی ایک ہندن کنا نال سنن والے، ایک ہندن اکھاں نال ویکھن والے، واہ 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 واہ، اہل مشاہدہ ان کو کہتے ہیں جو تک کے بولتے ہیں، صحیح چکھ کے بولتے ہیں، انگلی رکھ کے بولتے ہیں۔ کیا بات، جو ہوتے ہیں اہل علم یہ کتاب سے بولتے ہیں، اور جو اہل مشاہدہ وہ پورے حساب سے بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے اہل مشاہدہ کہتے ہیں کہ کعبے کو ایک نظر بندہ دیکھے تو 1 سال کی عبادت جیب میں پڑی ہے، سبحان اللہ، لیکن اللہ کے محبوب کو ایک نظر دیکھے تو غوث کتب ابدال کی 40 سال کی بے ریا رات دن کی عبادت ایک طرف، اور چہرہ والضحیٰ پہ پڑھنے والی ایک نظر کی قیمت ایک طرف۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اس لیے حضور کے چہرے کو جتنا کوئی زیادہ تکتا رہا، زیادہ دیکھتا رہا، حضور کے ساتھ صحبت جس کو جتنی زیادہ نصیب ہوئی اتنا ہی اللہ پاک نے اسے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق، آپ کو میں نے یہ کچا حساب کر کے بتایا، کتنی 43 سال، سب سے زیادہ تو حضرت مولا علی قریب رہے نا، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایسے پھرا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ پھرتا ہے، واہ واہ، کیونکہ چھوٹے سے تھے، اور حضور مجھے ساتھ بھی لٹاتے تھے، کبھی کبھی پکڑ کے سینے پہ بھی سلاتے تھے، کبھی کبھی اٹھا کے کاندھے پہ بھی بٹھاتے تھے۔ تو ہمیں تو سارے پیارے ہیں، واہ واہ، بے شک، جان سے بھی پیارے ہیں، لیکن میں ویسے کچا حساب بتا رہا ہوں کہ حضرت مولا علی کو کتنا وقت ملا؟ زیادہ سے زیادہ 33 ہے، ورنہ حساب میں 30 تک آتا ہے، تو میں نے کہا ذرا چھٹاک اتے پا دے بھی ہے تاکہ کسی نے شک نہ رہے۔ سبحان اللہ، تو مولا علی کو ملے اگر 30، 31، 32 سال، صدیق کو ملے 43 سال، 43 سال، وہ بھی ہے کمال، یہ بھی ہے کمال۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، تو آپ کا کیا ہے خیال؟ واہ 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 واہ، بے شک، اب جدھر سے بھی آپ تولیں گے اندر سے بولیں گے، واہ واہ، اور پھر جب آئی ہجرت کی رات تو حضرت مولا علی کو ملا بستر۔ ویسے یہ دسو بستر اونچا کہ بستر اعلیٰ اونچا؟ بستر کو شان ملی ہی اسی لیے ہے کہ وہ میرے نبی کا بستر ہے، ورنہ کروڑوں بستر شہنشاہوں کے بستر پڑے ہیں، اس بستر کو یہ شان اس لیے ملی کہ اس پہ کملی والا سویا ہے۔ تو یہ تقسیم یا نبی کی ہے یا خدا کی ہے کہ مولا علی کو بستر پہ سلایا اور بستر والا صدیق کے حصے آیا۔ اور پھر آگے مکے والوں کی جتنی امانتیں تھیں وہ نبی نے کر دی مولا علی کے حوالے، کہ یہ سٹیٹس تیرا ہے، یہ پوزیشن تیری ہے، یہ کوئی اور نہیں لے سکتا، کیونکہ امانتیں واپس کرنی تھی نبی نے، اور فرمایا ظاہر ہے اب نبی نہ ہو تو پھر علی ہی رہتا، یہ تیرا سٹیٹس ہے اور کوئی میری جگہ کوئی اور لے نہیں سکتا، لہذا مکے والوں کی امانتیں علی تیرے حوالے، اب رب کی امانت رہ گئی،
وہ تھا نبی، اب یہ امانت بھی بہت بڑی ہے، اب یہ کون سنبھالے؟ فرمایا صدیق سنبھالے۔ ویسے یہ بتائیں مکے والوں کی امانتیں زیادہ خطرے میں تھیں یا خدا کی امانت؟ خدا کی تھوڑے واسطے تبرک بڑا گرم گرم پہ ہے کہ تسی ذرا ترکڑے ہو کے سمجھو۔ مکے والوں کی امانتیں آلریڈی محفوظ تھیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا کہ مکے والے دشمن تھے میرے نبی کے، لیکن مانتے یہی تھے کہ کائنات میں اس سے بڑا امانت دار کوئی نہیں۔ یعنی یہ ایک انہونی ہے کہ جس کے قتل کے لیے 100 تلوار لے کے کھڑے ہیں، امانتیں اسی کے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم اسے قتل بھی کر ڈالیں گے، امانتوں میں خیانت کبھی نہیں ہونے والی۔ یہ میرے نبی کا کریکٹر ہے۔ کائنات انسانی نہیں، پوری کائنات میں اتنی فولادی کردار وہ ہے تو صرف میرے نبی کا ہی۔ اللہ اکبر، یہ شان میرے اللہ اور میرے نبی بانٹ رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اب رسول اللہ امانت تھے خدا کی، اور اس امانت کو سانبھنے کے لیے بڑا کوئی امانت دار چاہیے، بڑا کوئی، اور صرف امانت دار نہیں، مضبوط ہاتھ چاہیے، دنیا کا سب سے بڑا جگر والا چاہیے، کیونکہ یہ جو 100 تلوار پہلے علی کے بستر پہ جائے گی، پھر یہ سر تلوار ادھر آئے گی۔ اور وہی ہوا جب صبح سویرے منہ اندھیرے ڈالے نا انہوں نے میرے نبی کے بستر کے پھیرے، جس کو نبی سمجھ کے آئے وہاں علی سو رہے تھے، لیکن انہیں دشمنی مولا علی سے نہیں تھی، نبی سے تھی۔ جب سبز چادر کو مولا علی نے اٹھایا تو حیرت میں ڈوبے 100 تلواروں والے سور میں کہ ساری رات ہم جس کے انتظار میں رہے، صبح اٹھے گا وار کریں گے، لیکن اب کس پہ کریں وار؟ یہ تو ہے حیدر کرار، وہ چلا گیا نبیوں کا سردار، ساری رات ہو گئی بیکار۔ لیکن ایک دوسرے سے کہنے لگے، اوے ہم کھڑے تو باہر تھے اور وہ اندر تھے، کیسے چلے گئے؟ اب بتانے والوں نے کہا ہم بتائیں کیسے چلے گئے، تم کھڑے تھے وہ چلے تھے، پر نکلے کیسے؟ محاصرہ بڑا سخت تھا۔ فرمایا جب وہ نکلے سورت یاسین پڑھتے ہوئے، مٹی کو اٹھایا، پڑھ یاسین، ایسے ہاتھ گھمایا، پر کمال تھا اس کے ہاتھ کا، مٹی ایک طرف پھینکی لیکن سب کے سر پہ چڑھ گئی، اور وہ کہتا ہوا یہ چلا گیا، مولا انہیں اندھا کر، بند ہو جائے ان کی نظر، تک جائے تیرا یار گزر۔ وہی حال ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہنے والے نے کہا ذرا اپنے ہاتھ سر تے رکھو، آپ پتہ چلے گا۔ جس نے سر پہ ہاتھ ٹکایا مٹی پہ آیا، انہوں نے کہا تھوڑا بیڑا غرق کر گیا، تورے سر پہ ڈال گیا خاک، وہ چلے گئے شہ لولاک۔ جانے والا یوں گزر گیا، لیکن سوچنے لگے اگر ادھر سے گزر گیا اب وہ گھر ڈھونڈو وہ جدھر گیا، اب وہ گھر ڈھونڈو۔ آپ کو پتا ہے کہ حکومت اس کو بھی پکڑتی ہے جو پناہ دیتا ہے۔ وہ گھر ڈھونڈو، اصل مجرم وہ ہے جس کے یہ گھر گیا۔ اب انہوں نے پوچھا نہیں کس کے گھر گیا، ابو جہل بولا مجھے پتا ہے وہ کس کے گھر گیا۔ انہوں نے کہا تو یہ یقین سے کیسے بول سکتا ہے کہ وہ کس کے گھر گیا؟ اس نے کہا اس پورے مکے میں ایک گھر ہے، اس
نبی کے اس گھر کے علاوہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا دوسرا گھر ہے وہ بھی محمد نگر ہے. مجھے پتا ہے وہ کس کا گھر ہے. انہوں نے کہا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابو بکر کا گھر ہے. انہوں نے کہا وہ تو چلے گئے ہوں گے. اب وہ تو چلے گئے ہوں گے، اب اتنی رات کا وقت بیت گیا. اس نے کہا اچھا ہے وہ چلے گئے ہیں، پیچھے ابو بکر کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اتنی سختی اور شدت دکھائیں گے، وہ ان کا آپ پہ پتہ بتائیں گے. جب وہ پتہ بتائیں گے کتنی دور جائیں گے. ہمارے پاس شاہ سواریاں ہیں، وہ تو ڈرتے ڈرتے نکلیں گے. اب سیدھا گئے حضرت ابو بکر کے گھر. حضرت سیدہ اسماء حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کہتی ہیں جب بابے نے پوچھا سارا حال بتایا، بابا ہم تھے گھر میں، ابو جہل آیا اور اس کے بارے میں کہا کہ کانا خبیثاً و فاحشاً، بڑا کمینہ. کافر تو سارے تھے، کمینہ یہ بہت تھا، بہت ہی ذلیل انسان تھا. کہا آیا پہلا سوال کیا، او لڑکیو تمہارا باپ کہاں ہے؟ اب ظاہر ہے بتا کے تو حضور بھی نہیں گئے تھے، صدیق بھی. وہ کہتی ہیں میں نے کہہ دیا، مجھے کیا پتا کہاں ہے. کہنے لگا کہ بتا تیرے بابے کا یار کہاں ہے. ہم نے کہا وہ جانے اور وہ جانے، ہمیں کیا پتا. اب انہوں نے تشدد کی راہ اپنائی. بی بی کہتی ہے رکھ کے اس نے تھپڑ میرے منہ پہ مارا، اتنا شدت سے مارا کان پھٹ گیا، کپڑا خون میں اٹ گیا. اب کہنے لگا بتاتی ہو کہ نہیں، ابھی کان چیرا ہے تمہارا، ابھی اور بھی ظلم کی آندھی چلے گی. حضرت اسماء کہتی پھر میں نے، بابے نے کہا پھر تو نے کیا کہا؟ بابا پھر میں نے کہا کہ یہ تو کان پھٹا ہے سر پھٹ جائے، بلکہ وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، بھامے جان دا جندرا ٹوٹ جائے. وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے. یہاں بڑے سے بڑے مرد کو پکڑو پھاڑو اس کا سر، سارا کچھ بتاتا ہے کہ آگے کون پیچھے کون. یہ صدیق کا گھرانہ ہے، واقف کل زمانہ ہے. اللہ نے جن پہ کیا اعتبار، جو ان پہ نہ کرے اعتبار وہ کلمہ پڑھ کے بھی ہے غدار. اس لیے ان پہ کون اعتبار کر رہا ہے؟ خدا. اور پھر پریکٹیکل ہوا، ظلم کی چکی چلتی رہی، لیکن صدیق بیٹے نہیں بیٹیاں. لڑکی بیٹی ہے، تھپڑ کھاتی ہے، کان چر گئے ہیں. لیکن اس نے کہا ابو جہل تجھے غلطی لگی ہے کہ یہ بچیاں ہیں اور اپنے نبی کے خلاف بولیں گی، منہ کھولیں گی. پیر وارث شاہ گیلانی کہتے ہیں وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، بھامے جان دا جندرا ٹوٹ جائے. اکھیں ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے، بھامے چور ہی جھگڑا لٹ جائے. کچھ زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. اے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر صدیق اکبر.
اے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر قربان تھیوے قربان ونجے ہر شام و سحر صدیق اکبر کبھی عرش پر کبھی فرش پر صدیق اکبر بچی کہتی ہے بابا انہوں نے بہت مارا بہت ستایا لیکن ہم نے انہیں بتایا کہ وہ باپ ہے یہ بیٹی ہے یہ ابو بکر کا گھرانہ ہے تم جتنا ستاؤ گے جواب یہی پاؤ گے یہاں سے ناکام ہی جاؤ گے آپ حیران ہوں گے میں کہا کرتا ہوں سارے زمانے نے نبی کے گھر سے کھایا ابو بکر نے نبی کو کھلایا ابو بکر نے نبی کو آپ کو پتا ہے جب میرا نبی صدیق اکبر کے گھر آیا اب آ کے دروازہ کھڑکایا اور حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میرا نبی آیا تو ایسے کر کے اس کی دو وجہ ہیں تاکہ کوئی گندی نظر نہ تکے تاکہ کوئی گندی نظر نہ لگے گندی نظر نہ تکے اور اہل محبت کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ گندی نظروں سے بچنے کے لیے اللہ والے سر جھکا کے چلتے ہیں اوٹ ڈال کے چلتے ہیں نہ یہ نظر کسی پہ چڑھے نہ کوئی اور نظر انہیں لگے لیکن اہل محبت کہتے ہیں کہ یہ بات اور ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ محبوب جو ہوتے ہیں ویسے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو با حیا شرم والی دلہن ہوتی ہے وہ گھونگھٹ ڈال کے بیٹھتی ہے یہ مثال دے رہا ہوں گھونگھٹ ڈال کے بیٹھتی ہے برات میں 1000 بھی بندہ ہو منہ وہ کسی کو نہیں دکھاتی کیوں یہ پھر گھونگھٹ کیوں ڈال کے بیٹھی ہے کہا یہ شرم والی ہے یہ حیا والی ہے کسی کو تو منہ دکھائے گی کہا ہاں پوری برات میں ایک ہوگا اور اسے کون بتائے گا وہ یہ ہے یا یہ ہے کہا جس کے چہرے پہ سہرا ہوگا اسے نشانی سے پتا چل جائے گا اے جڑا سیریاں والا ہے اے جدے چہرے تے دوشالا ہے اس لیے آج محبوب آیا گندی نظروں سے چہرہ چھپایا دروازہ صدیق اکبر کا کھڑکایا اب معاملہ یہ ہے سارا مکہ سو رہا ہے اب صدیق کو بھی سونا چاہیے لیکن جو ہی ہاتھ لگایا ابھی ہاتھ لگایا صدیق نے سیکنڈ میں در کھولا اور صدیق بولا مرحبا مدنی ڈھولا سرکار نے کہا تو سویا نہیں بھائی جب سارا جہان سو رہا ہے تو وکھرا تھوڑا ہے تو نہیں سویا کمال ہے کہا ساڑھے پنجاب لیا دن لگی والے آندھی اکھ نہیں لگ دی تیری کی میں اکھ لگ گئی ساری رات تڑپ دیاں لنگ جان دی کدے غم دے مارے نہیں سوندے اے نین وچارے نہیں سوندے جنہیں انتظار ہوتا ہے انتظار ہوئے نا تو پھر انج بندہ ویکھ دے آتے نہیں گئے اور میں انتظار ساڑھے ورگے دا ہوئے تاوے بندہ دے آئے نہیں اجے تے انتظار نال بندیا سولی تے ٹنگیا ہوندہ ہے اردو میں کہتے ہیں کیا انتظار یار کی حالت بیان کروں رہتی ہے جان آنکھوں کے اندر تمام راہ ہائے ہائے وہ کہتے ہیں کہ تیغ رومی نہ کند خنجر ہندی نہ کند آنکھ انتظار کند
تلوار دا زخم اننا نہیں لگدا جنہ انتظار دا لگدا اللہ اکبر خنجر دا زخم اننا نہیں لگدا جنہ انتظار دا لگدا ہے انتظار الانتظار اشد من الموت انتظار موت تو بھی ود کے دکھ دیں دیئے تے صدیق کدوں دا کھلوتا ہے ہون تسی حیران ہوئے گے انہیں آکھیا 4 مہینے پہلے تساں آکھے اسی کٹھے چلان گے اساں تدوں دے کھلوتے رہندے ہاں پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جاویں اے میرے سریکی سمجھان توانو سمجھ آن دیئے اور کنو کنو آن دیئے سریکی جنہاں نو سمجھ آن دیئے ماشاءاللہ تے میں انہاں نال بھی ذرا موکلا ہوں کدوں دا کھلوتا ہے انہیں آکھیا 4 مہینے پہلے جب سب چاہ رہے تھے میں نے بھی کہا تھا میں بھی چلا جاؤں آپ نے بولا تھا لا تعجل جلدی نہ کر میں نے کہا کیوں تو آپ نے اشارہ دیا تھا تجھے اللہ اچھا صاحب دے گا میں سمجھ گیا تھا کہ آپ سے اچھا کون ہے اس دن کا انتظار ہے آہٹ پہ کان در پہ نظر بار بار ہے لگتا ہے تمہیں کسی کا انتظار ہے حاوی آنکھیں لنگھو سا حاوی آنکھیں والو سا ویسے جڑے اتھے آلے تو انہوں بھی سمجھ آ رہی ہے حاوی آنکھیں والو سا محبوب ٹرے اسی نا تے پچھوں عاشقاں نے آوازاں دیتیاں اروار دا واسی پار نہ ون اے میں اپنے لئے تے بکھر آلیاں نو تھوڑا جا اے جمیل صاحب تے حنیف صاحب توڑے مہمان ہیں تے انہاں نو خوراک میں دینی انہاں دیا رگاں میرے ہاتھے اروار دا واسی پار نہ ون نہ راسی او چس میں مرویس اروار دا واسی پار نہ ون نہ راسی او چس میں مرویساں وط پتن تے میں کھڑی رت روساں میڈا چین نہ کھس میں مرویساں دیکھی راہیں سن گھن سے تے وجنے بس میں مرویساں حوی آکھیا واللہ سا تیری بس ہوں گال تے جیندے پیوں ہائے ہائے آپ نے کہا تھا نا کٹھے چلیں گے اس دن کا انتظار میں کھڑا ہوں 4 مہینے ہو گئے یہ 2 اونٹنیاں میں نے پالی ہیں کتنی جب حضور نے اشارہ دیا تھا نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو آپ نے 2 اونٹنیاں سپیشل خریدی اونٹ خرید کے باقی جتنا مال ہوتا تھا وہ آپ کا چرواہا غلام تھا اس کا نام تھا عامر بن فہیرہ اس کو فرماتے تھے اے یہ لے جا چرانے تو وہ کہتا تھا یہ 2 اونٹ فرمایا اے نہیں لے جانے اے خاص ہیں جی ان کو کون گھاس کھلائے گا فرمایا ابو بکر آپ ببول کی ٹہنیاں لائے گا یار کے لیے جو سواری تیار کی مالک ہو کے چیف جسٹس ہو کے مکے کا مکن سوسائٹی کا چیئرمین ابو بکر میں آپ کو عہدے گنواؤں آپ حیران ہو جائیں اتنی بڑا آدمی مکے کا پاوا لیکن آج جا کے ببول کی ٹہنیاں ایک کر دے
किकर दियां टहनियां कट के आवे, उन्हां उठां नूं खवावे, तुहानूं नज़र ना लग जावे, बस दुआ करो यार आवे। और 4 महीने पालते रहे, फिर यार आया। अब हजरत अबू बकर ने कहा कि सरकार ये 2 सवारियां तैयार, ऊपर कजावे भी तैयार, कजावे भी नए, चादरें भी नई, हर चीज तैयार करके, मगर महबूब ने जो ही दरवाजा खुला, पांव अंदर रखा, पहला सवाल मेरे नबी ने क्या किया, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट था, ताकि मक्के की किसी कक को भी पता न चले कि जाने वाले चले गए, जरा सी खबर लीक हो गई क्या मत आ जाएगी। नबी पाक की जात है। अब हुजूर ने पहला सवाल किया, अबू बकर ये घर में कोई गैर तो नहीं? सिद्दीक अकबर के घर में बेटियां हैं, बाप है, माँ है, नौकर हैं, सब कुछ है, लेकिन सिद्दीक ने क्या कहा, कहा जिथे तुहाडा पैर उत्थे खैर ही खैर। और सिद्दीक के घर में और आपका गैर, ये घर जाके सोचना, बातें करनी बड़ी आसान है। और वो लोग अभी कलमा जिन्होंने नहीं पढ़ा है, लेकिन सिद्दीक ने उनकी रग रग में रसूलुल्लाह की अमानत ऐसे भर दी है जैसे खून गर्दिश करता है। कट सकते हैं लेकिन नबी की बात को लीक नहीं कर सकते। और वही हुआ जो मैं बता रहा था कि सिद्दीक अकबर ने कहा आप बोलिए, यहाँ खैर ही खैर है। सरकार दो आलम ने फरमाया फिर सुन, आर्डर आया है मुझे कि मक्का छोड़ो। बस सरकार ने तो अपना बताया, मुझे हुक्म है कि हिजरत करो, मक्का छोड़ो। सरकार अबू बकर सिद्दीक ने बड़ा ललचा के कहा कल्ले कल्ले, क्या कल्ले कल्ले? सरकार दो आलम ने हाथ मारे कंधे ते, पर मैं तू साडे रले, असा किथे जाना है कल्ले? बस इतना सुना, फूट फूट के रोया। नबी ने पूछा, पहले शौक से पूछ रहा था, अब क्यों रोया? सैयदना सिद्दीक अकबर ने आंसू साफ करते हुए कहा खुशी ही इतना दे दी। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका पाक फरमाती हैं कि मुझे आज पहली मर्तबा जिंदगी में पता चला कि लोग सुख में भी रोते हैं, खुशी में भी रोते हैं। यानी खुशी अगर बहुत ज्यादा मिल जाए फिर खुशी का समंदर भी ठाठ में आ जाता। खुशी से रोया कि मैं भी साथ फरमाया। और फिर सुने, तमाम की शिया सुन्नी दोनों की किताबों में है, सरकार ने फरमाया मैं आप पे नहीं आया, मुझे रब ने हुक्म किया है कि सिद्दीक को साथ लेके जा। रब ने जिसको नबी का साथी चुना है वो पूरी कायनात में एक है, और उसका नाम है अबू बकर सिद्दीक। हुण ते मन जाओ ठीक। ये इंतखाबे खुदाई है, कुछ लोगों को समझ नहीं आई है, इन्होंने राख उड़ाई फिर भी इन्होंने मुंह थे आई। सिद्दीक इंतखाबे खुदा है, और इंतखाबे खुदा ने साबित कर दिया कि वाकई अच्छा इंतखाब था। कैसे? अब जाहिर है नबी ने इस काफरों के चुंगल से नहीं जबड़ों से निकलना है। अब मेरे नबी ने कहा जाएंगे कैसे? कहा सवारी तैयार है, इंतजार की जरूरत नहीं, इसके ऊपर कजावे भी तैयार, नई चादरें भी तैयार, मगर यहां से कैसे निकलेंगे? कहा सरकार मेरा वो साथी है अब्दुल्ला इब्ने उरैक़ित, हालांकि ईसाई था, फरमाया ये ऊंटनियां लेके आएगा गार पर।
اچھا پھر یہاں سے چلیں گے ہمارے پاؤں لگیں گے، اور یہ ظالم اتنے مکار چالاک ہیں مکے والے، یہ پب بھی لگ جائے تو بندے کو پہچان لیتے ہیں، یہ پیچھے پہنچ جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ دن کو بکریاں لے کے آئے گا، بکریاں چلیں گی ہمارے پیچھے، پاؤں کے نشان مٹ جائیں گے، ہم وہاں ہم نے کئی دن رہنا ہے، کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے۔ صدیق اکبر نے کہا یہ میرا عامر بن فہیرہ بکریاں لائے گا، صدیق یار کو تازہ دودھ پلائے گا، ادھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا مکے میں کیا بیت رہی ہے؟ کہا دن کو میرا بیٹا مکے میں رہے گا، رات کو وہاں آئے گا، دن کو خبریں سنائے گا، سنے گا رات کو سنائے گا، پھر روٹی کون پکائے گا، وہ کون لائے گا؟ کہا سرکار بیٹے تو میں نے مصروف کر دیے، یہ عائشہ ہے، یہ اسما ہے، یہ کھانا پکائیں گی، رات کو اپنی جان تلی پہ رکھ کے میرے محبوب آپ کے پاس غار میں ایک ایک فرد کو صدیق نے نبی کی نوکری پہ لگایا ہے۔ بس دو ہی تو تھے، ادھر رب نے کارخانہ قدرت یار کے نام لگا دیا، ادھر صدیق نے اپنا پورا گھرانہ لگا دیا۔ یا رسول اللہ، اللہ فاقتلوا فاقتلوا ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ہن خرچہ ابو بکر کرے تے پیار دے دعوے انہاں نو نہیں سمجھ آئی؟ اے او عاشق نے اہل بیت دے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چوکھا، صرف میری طرح کالے کپڑے پا کے منجیاں پٹھیاں کر کے، اے جے ٹھیکیدار نبی دے، نبوت کا وہ ہے ٹھیکیدار جو بنا غار میں پہرے دار، کھاتے رہے اسے بچھو اور مار، لیکن یہ ہے غار والا یار۔ اب ذرا غور فرمائے نا، سارا گھرانہ نبی کی نوکری پہ لگا دیا۔ اب حضور کو کہا چلیں، یہ اسباب کی دنیا تھی، پچھواڑے سے بیک سائیڈ سے نبی بھی صدیق بھی چلے۔ اب چلتے چلتے تھک گئے تو میرے نبی کے نازک نازک تلوے، نازک ریشمی ریشمی پاؤں، حضور کا بدن اتنا نازک، اتنا نفیس، اتنا ریشمی تھا کہ گلاب کیا شے ہے، ہاتھوں میں ہاتھ اس کا ایسے لگا جیسے ہاتھوں میں کوئی گلاب آ گیا۔ میرے نبی کے نازک پاؤں، جب سخت مٹی مکے کی اور 3 میل یہ نکیلے پتھروں پہ چلنا ہے اور آگے 1 میل پہاڑ پہ چڑھنا ہے، غار ثور کو یہ کھڑی ہے، جو گئے ہیں حاجیوں سے پوچھو 2 نیسلے کی بوتلیں بغلوں میں دبا کے پھر رستے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی سانس میں اوپر جانا ناممکن ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کیا ہوا، جو ہی حضور کو لے کے چلے اور پھر بھاگنے لگے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر بے چینی کیا ہے، یہ بے قراری کیا ہے؟ عرض کیا آقا مجھے اپنا نہیں غم تمہارا ہے، ڈر لگتا ہے، اتنا بڑی امانت میں نے سر پہ لے لیا ہے اور ڈرتا ہوں کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے، پھر دائیں بھاگتا ہوں، کوئی پیچھے سے نہ آئے پھر پیچھے جاتا ہوں۔ چوکیدار جو ٹھہرا، پہرے دار جو ٹھہرا، چین نہیں آتا، اے بارہا چاون دانا۔
ہمارے سرائکی والے عاشق کہتے ہیں اے بارہا چاون دانا سینے دے وچ ماون دانا منہ کھولتے گاون دانا ہر چم جلایا کیا کراں لائق نہ ہم دیدار دی دیدیں اڑایا کیا کراں لائی انوکھی پیت ہم گئی دیر چھوڑ مسیت ہم نازک نسائی ریت ہم ریتیں روایا کیا کراں ملا پھرن مغرور وال رہندے حضوروں دور وال دل بغض دے ناسور وال غفلت مسایا کیا کراں لنگر وگے انعام دا پیرین دے فیض تمام دا مدنی دا پاک عوام دا پر منکر نہ آیا کیا کراں لنگر وگے انعام دا صدیق دے فیض تمام دا بخرا خاص عوام دا منکر نہ آیا کیا کراں لائق نہ ہم دیدار دی دیدیں اڑایا کیا کراں اتنا بھار میں نے اٹھایا جو کوئی اٹھا نہ سکے اب میرے نبی کو لے کے چلنے چلتے چلتے رات کا وقت رات اندھیری ہے لیکن صدیق اکبر اچانک رک کے گھٹنے خاک پہ رکھ دیے اور رو کے ہاتھ جوڑ دیے صدیق کیا ہوا کہا آپ کے پاؤں تھک بھی گئے ہیں چالے بھی پڑ گئے ہیں آپ کو میں قسم دیتا ہوں مجھے بتائیں اندھیری رات میں کتنے ہی پیارے یار کے ساتھ چلیں آپ کو تلووں کا پتہ چل سکتا ہے کیا بیت رہی ہے لیکن صدیق اکبر نے 100% یہی بولا کہ آپ کے پاؤں سے خون نکلنے لگا ہے کرم فرمائیں کیا کروں پھر ابو بکر میں تو پاب رکھ کے چل رہا ہوں کوئی نشان پہ نہ آ جائے صدیق نے کہا کرم فرما میرے کندھیاں تے آ میرے کاندھوں پہ آ واہ میرے مصطفیٰ آپ نے 1 منٹ نہیں لگایا کہا تو کہتا ہے تو آ نبوت کا بھار اٹھانا سوکھا ہے میرے نبی کریم نے کرم کمایا صدیق نے میرے نبی کو دوش صداقت پہ اٹھایا اب ایک آنکھ کھول کے رکھتے ہو دوسری بند رکھتے ہو کہتے ہیں جی مولا علی دوش نبوت کا سوار ہے سلام حسن حسین دوش نبوت کے سوار کروڑ سلام لیکن نبوت دوش صداقت پہ سوار وزن کریں ماشاءاللہ واہ جی واہ میں سمجھا صرف سننے والے ہیں آپ تو بولنے والے بھی ہیں علی 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 زندہ باد سبحان اللہ زندہ باد یہ سنیوں کا مجمع ہے یہاں علی علی کرو گے نا علی علی کھلے گی دل کی کلی یا علی بہت اچھے بہت اچھے سبحان اللہ حق فرید اب ذرا تھوڑا تولیں نا جی مکہ فتح ہوا مکہ فتح ہوا میرے آقا شہنشاہ مدینہ اب شہنشاہ حجاز مکے کی زمین حضور کے پاؤں سے لپٹ دی گئی حضور کعبے میں پہنچ گئے حرم میں پہنچ گئے اور آپ اشارے کرتے گئے بت گرتے گئے حضور نے ایسے چہرہ اٹھایا ایک بت جسے حبل کہتے تھے وہ پلید کعبے کی چھت پہ پتل کے کیلوں سے گڑا ہوا تھا صدیوں سے کعبے کے سر پہ چڑھا ہوا تھا کعبے کے چھت سینے پہ چڑھا ہوا تھا اور کس کے ساتھ گڑا ہوا تھا پتل کی کیلوں کے ساتھ کیا پوجنے والوں کے ایمان تھے یہ اس لیے گاڑ رکھا تھا تاکہ اندھیری آوے تے خدا ڈھے نہ پوے سبحان اللہ کیا قوم ہے کیا عقل پایا ہے جب عقل خدا چھین لیتا ہے تو پھر دین بھی چھین لیتا
اب حضور نے ایسے دیکھا، کیونکہ بتوں سے کعبے کو پاک کرنا تھا، کعبہ آج کے دن کو ترس رہا تھا، سرکار نے ایسے نظر کو اٹھایا، اب میرے نبی کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ایسے اٹھائے سورج جیسی کائنات کو اشارہ فرمائے تو سورج پھر نہ بھول جائے، سیدھا آئے۔ یہ نبی کی انگلی کی پاور ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ جو نبی انگلی اٹھائے اور چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ دے انگلی کے اشارے سے، اے بہت چوکھا دور سی، چاند دور ہے یا بہت دور سی، لیکن راز تھا۔ آپ چاہتے تو ہاتھ پہنچاتے، کیونکہ حدیث بخاری کی ہے، میرے نبی نماز استسقا پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران ہی حضور آگے گئے، پھر پیچھے آئے، ایسے کیا، پھر ایسے کیا۔ صحابہ آکھے آج چنگی نماز پڑھائیے تو سن ہویا کہ تسی پہلے اگے گئے، پھر پیچھے، پھر اگے، پھر ہاتھ چایا، پھر پیچھے ہٹایا، سرکار سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اصل میں جب میں نے سر اوپر اٹھایا، جنت کے انگور کا درخت میرے بالکل رینج میں آیا، اس کا ایک گچھا انگور کا آیا، میں نے ہاتھ لگایا، ایک دل کیا توڑوں، دوسرے کہا چھوڑوں۔ آگے نہیں جاتے، بس اتنا بتانا ہے کہ جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کے جنت کے درخت کے گچھے کو ہاتھ لگا سکتا ہے، وہ کعبے کی چھت والے بت تک بھی ہاتھ پہنچا سکتا ہے۔ لیکن ایسے دیکھا، دیکھ کے حضور فکر میں پڑے، سارے سمجھ گئے کہ آپ کسی کو فرمانا چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اس کو گرائے، پھر سارے پابتے زور لائے تاکہ ساڑی شکل بھی نظر آئے، کیونکہ جنہوں آرڈر ملنا ہے انہیں چمپئن بڑھنا ہے۔ سرو آزاد حیران کھلوتا، پیر زمین وچ گڈے، اچا ہو رستہ ویکھے مت یار کی تھوں سر کڈے۔ محبوب نے ایسے جو چہرہ گھمایا، ہر ایک نے منہ دکھایا، لیکن انہاں جنہوں آپ پہ ہی انتخاب فرمایا، آواز مدنی تو آیا، این علی، میرا علی کدھر ہے؟ علی دوڑے، لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر۔ فرمایا بس آنا تھا، سرکار بیٹھ گئے، کہا آقا حکم، فرمایا میرے کندھیاں تے چڑھ جا۔ سرکار نے دوش نبوت پہ مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کو اپنے دوش پہ اٹھایا، پھر فرمایا کہ تجھے اس بت کو گرانا ہے۔ بندے بامیں ہوئے نا 6-6 فٹ والے دو میں، ایک دوجے تے چڑھ کے کعبے دے اتے ہاتھ پھر بھی کعبہ اتنا اچھا ہے، وہ پگڑی نال بھی ویکھی اللہ مذہب دے پگڑی اتھے جا پہندی ہے، کعبہ پھر اچھا، اتنا اللہ دا گھر اچھا تے جلالت معاب تے نبی پاک نے چکیا حضرت حیدر کرار نو، تے نبی پاک دا قد مبارک درمیانہ سی تے مولا علی دا ادو بھی درمیانہ سی، تے کدیاں تے چایا تے جان کے فرمایا علی جی پاک نبی ہاتھ اپڑدا پہ آئی، اے اپڑدا دیو کیا دیو، ہاں پہنچدا، ہاتھ پہنچدا پہ آئی۔ اگو مولا علی سن انہاں آکھیا صرف پہنچدا پہ ہے، اے اتھے نہیں، جے آکھو تے عرش دا پاوا کھیچ لواں۔ مدارج النبوت میں شیخ محقق فرماتے ہیں کہ جناب حیدر کرار نے کہا اتھا پچا دیتائی، نبی کندیاں تے چاوے تے ہاتھ اتھے ہی روک جاوے، آنکھوں تے عرش دا پاوا کھچ لواں۔ بس آگے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پوچھ سکتا ہوں جنوں نبی چاوے ادا ہاتھ تاں عرش تے جاوے،
تے جڑا نبی نو کمال ہے یہ۔ واہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی حضرت صاحب سبحان اللہ یا رسول اللہ واہ اللہ اکبر آہا فقتلو اللہ پاک برکت عطا کرے آپ کو اصل گل تے جڑی کرنے والی وہ بھول گئی ہے ہن تسی پوچھو گے کہ یہ راز کی سی کہ مولا علی نو فرمایا تو چڑھ اصل قرآن پاک میں آیت ہے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم اللہ نے فرمایا او کافرو تسی تے جنہ بتانو تسی پوج دیو انہاں رلا کے میں دوزخ وچ پانا ہے اس حبل نے بھی دوزخ وچ جانا ہے کیونکہ انہوں بھی پوج دے رہے ہیں تے نبی پاک آکھیا علی تو انہوں ضربت حیدری ٹکا آقا آپے ہاتھ مارو فرمایا میرا ہاتھ گیا اے پلید دوزخ تو بچ جائے گا تے جے نبی ایویں ذرا جا ہاتھ لاوے تے پتھر دوزخ تو بچ جاوے کوئی سانو بھی سمجھاوے جنہاں نو نبی سماوے 15ویں صدی آوے او کوئی انہاں نو بھی راہ لاوے میں صدقے تیرے صدیق میرے 15ویں صدی آ گئی نبی دے نال نے ڈیرے اے کھیڑے بھیڑے کرن بکھیڑے ہن وت سانو کون نہ کھیڑے سبحان اللہ نبی کا ہاتھ چلو ایک برکت کے لیے سیدہ پاک کی بات بھی آ گئی میرے آقا چلے گئے خاتون جنت کے گھر آگے لاڈلی بیٹی اپنی تنور میں روٹی پکا رہی ہے میرے نبی سیدہ خاتون جنت سے بہت محبت کرتے تھے کائنات میں سب سے زیادہ میرے نبی کو پیار ہے حسنین پاک کی والدہ سے پیار ہے میرے نبی نے کہا ہزارہ بیٹی میں تیری مدد کروں میں تیری مدد کروں سرکار کو بڑا اچھا لگتا تھا جب خاتون جنت کی کوئی نوکری کرتا تھا سبحان اللہ ایک دن حضرت بلال حالانکہ مؤذن تھے اقامت بھی ڈیوٹی ان کی تھی ایک دن منڈو ہی لیٹ ہو گئے سرکار پوچھا بلال آج کتنے رہ گئے ہیں نماز بھی ہو گئی اذان بھی ہو گئی تکبیر بھی ہو گئی تو چنگا مؤذن ہے انہاں کہا سرکار معاف کرنا وہ اصلے چ میں آ رہا سا تے رستے وچ حسنین پاک روندے پے سن تے میں دروازے تے کھلو کے بی بی پاک نو آکھیا اے کیوں پہ روندن کوئی میرے واسطے کوئی نوکری ہے خاتون جنت آکھیا بابا بلال میں روٹی پکانی ہے اٹا بھی بنانا ہے تے ہن انہاں نو سنبھالاں کے اٹا بناواں تے سرکار میں پھر آکھیا بی بی اورانو جے آکھو تو میں اٹا بھی بڑا بہترین بنا لینا تے جے آکھو تے میں انہاں سونیاں نو سنبھال لواں ایک کم میں چا کرداں تسی آرام نال اپنا کم کرو سرکار بی بی اورا میں نو کم لایا تے تساں پھر نماز بھی پڑھا چھڈی توں لیٹ آیا چاہیدہ ایسی نبی پاک ڈانٹ دے فرمایا بلال تو رحم کمایا میرا سونا رب تیرے تے رحم کمایا خاتون جنت روٹی پکاوے مدینے والا خود آوے فرمایا میں نہ پکا دے وہاں میرا سونا نبی اپنے گھر دے کام کر لیں دے سن مدد بھی گھر آلیاں دی کر دے سن انشاءاللہ توانو بھی اللہ توفیق دے اتھو جا کے فیکٹری تو جلدی روٹی لیا اکڑ کے بیٹھے نے 4 ٹکے کیا کما کے گئے نے ساری لین دیں دے گھر آلے سبحان اللہ خصوصاً چودھری
اب بندہ گل انہاں دی کرے جنہاں دا پتہ ہوئے. سبحان اللہ. میرا سونا نبی ہائے ہائے کائنات دا سردار. خاتون جنت بیٹی تینوں روٹی نہ بابا نہ میں آپے پکیسا. سرکار فرمائے نہ میرا دل کردہ ہے تو بہ جا تے میں تینوں روٹیاں جیڑیاں بچ دیں میں لا دیں. تے مدینے والا آرڈر کرے خاتون جنت انکار کیویں کرے. ٹھیک ہے بابا تہاڈا حکم. بی بی بہ گئی تے سرکار بھی 2-3 روٹیاں لائیاں تے روٹیاں سرکار نے لائیاں پر پکن وچ نہ آئیاں. جیڑیاں بی بی لائیاں او واپس لائیاں. ہن بی بی جاوے مڑ آوے تے مدنی مسکراوے. جدوں دیر ہو گئی کچھ چوکھی مدینے والے پوچھیا بیٹی جاندی ہیں مڑ آندی ہیں. خیر ابا جیڑیاں میں لائیاں او تا میں کدوں دیاں لائیاں لیکن جیڑیاں تساں لائیاں میں اونجی پائیاں جیویں لائیاں پکھن وچ نہیں آئیاں. مسکرا کے فرمایا تیرے بابے دا ہاتھ لگ گئے ہن اگ اثر کیویں وی کھاوے. اے جتھے مدنی مڑ ہاتھ چالاوے انہوں اگ نہ جلاوے. تے جنہاں نال نبی ہیں جو کوئی کندیاں تے نبی نو چاوے. سلام انہوں سلام لاکھ نہیں کروڑ سلام. مولا علی آپ کو سلام کہ آپ کو میرے نبی نے اٹھایا. لیکن صدیق تجھے سلام تو نے میرے نبی کو اٹھایا. واہ خیبر کا مقام تھا. خیبر کا مقام تھا. میرے نبی نے فرمایا کہ خیبر فتح نہیں ہو رہا. بڑے بڑے میں نے پہلوان بھیجے ہیں پر فتح نہیں ہو رہا. کل ایسے بندے کو ذمے لگاؤں گا جس سے اللہ پیار کرتا ہے رسول پیار کرتے ہیں اور جھنڈا اٹھواؤں گا جائے گا فتح کر کے آئے گا. صحابہ کہتے ہیں ہون تے مہر لگ گئی. ساری رات ہی دعاواں منگ دے گئے ربا ساڈا نہ آوے. حضرت عمر فاروق کا دن زندگی وچ کدے ریس نہیں کیتی. اج میں بھی گوڑے دھر لے ربا اج تا میرا نہ آوے. لیکن تقدیر نے کیدا نہ لکھیا سی. سویر ہوئی سرکار نے فرمایا علی کتھے. صحابہ آدھے اساں سکھ دا سا لیا کہ اتھے علی ہے ہی کو نہیں سن. بھئی ٹکٹ تے انہوں مل دی ہے نا عمرے دی جڑا اتھے انجی ہے نا تے جڑا نہیں آدھے اے جے بیچ پالو پرچی ہور کڈو کیونکہ بندہ موجود ہی نہیں. تے جڑا موجود ہی نہیں پر ادھو پرچی کتھو نکلے. مدینے والے آکھیا جاؤ لے آؤ. وہ خبراں اے آئیاں کہ سرکار انہاں نو اپنا پیر ہی نظر نہیں آوندا. وہ جنوں پیر ہی نظر نہیں آوندا اکھاں دکھ دیاں اتھے پڑ گئیاں. انہوں ہن صحابہ آکھیا پھر ہور سکون آیا. بھئی اے تے آ ہی نہیں سکدے. سرکار نے ایک صحابی نو فرمایا جا انہوں سہارا دے کے لایا. وہ پھڑ کے جس طرح کوئی مجبور نو پھڑ کے لے آوے. سرکار دو عالم نے فرمایا علی کی ہوئی. آقا میں نو اپنے پیر تک نظر نہیں آندے کی کراں. سرکار نے آکھیا چھڑ دے ہوئی نو. انہیں چھڑیا. سرکار نے پھڑیا آجا اڑیا. حضور نے پھڑ کے مولا علی دا سر اپنے گود وچ چاپایا. سر رکھ کے نبوت دی گود وچ زلال حلاوت تے انگلی شہادت تے نبی دی محبت تے انج کر کے. زلال ہوندہ ہے مٹھا حلاوت ہوندہ ہے مٹھا. زلال سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے انگشت شہادت زلال حلاوت تے کارخانہ کوثر رش کے 100 آب حیات انج کڈ کے مولا علی دی اس اکھ تے لایا دوسری تے لایا. فرمایا لے ہون بول اکھ کھول. آنکھ جو کھولا
پہ گیا رولا واہ 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 سبحان اللہ وہ حضرت علی دی اکھ جو کھلی نور ڈلیا آکھیا سونیا انج لگدا ہے جس طرح بیماری ہوئی نہیں سی واہ 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 یہ شفا خانہ قدرت ہے میرے علی اٹھے آج ان کو شان ملی کہ نبی کی گود میں علی کا سر اور لعاب دہن مصطفیٰ لیکن جب غار والی رات سارے سوراخ بھر کے صدیق نے دیکھا ایک بڑا سوراخ ہے کپڑا ختم ہو چکا ہے اس نے پوری ٹانگ ہی اس میں درد دی بچھو لڑتے رہے سانپ لڑتے رہے آپ سمجھتے ہیں کہ بس رکھا تو اٹھا لیا ساری رات سانپ ڈستے رہے بچھو ڈستے رہے صبح کو بدن زہر سے بھر چکا تھا ٹانگ بالکل وہ جو ہے باری ہو چکی ہے سوج گئی ہے اور ٹانگ کو باہر نکالا اب بھی بولا نہیں صدیق زہر پورے جسم میں گردش کر چکا رات پوری بیت گئی زہر پھرتا رہا جسم کے اندر لیکن قدرت نے مرنے نہیں دیا کہ یار گود میں ہے واہ 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 اب بچنے کا نہیں ختم کہانی مک ختم ہو گئی اسی لیے اعلیٰ حضرت نے سوچ کے کہا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے اور صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے انہوں نے لگا دی جان کی بازی لیکن محبوب نے بولا یہ کیا ہے کہا آقا میں نہیں بولا یہ آنکھ سے آنسو ٹپکا جس نے آپ کو بے چین کیا لدغتو حضرت عمر سے یہ روایت ہے کہتے ہیں عرض کیا لدغتو آگے کا فدا کا ابی و امی آکھیا میں نو ڈس لیا ہے سپا نے میں نو ڈس لیا ہے انہاں بچھواں نے لیکن اگو لفظ کیا آکھیا فدا کا ابی و امی فکر نہ کرو اے جان بھی قربان میرا باپ بھی قربان میری ماں بھی قربان سرے نیاز کا کیا ہے رہا نہ رہا خدا کرے تیرا آستان ناز رہے ہمارا کیا ہے خیر ہے سرکار فرمائے خیر کتھے اے پیری دے کر واہ 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 اے سونے ہاں پیر توڑے آلے پاسے میرا حکم ہے واہ 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 صدیق ادب کماتا رہا نبی نے ہاتھ ڈال دیا سبحان اللہ اب مجال ہے صدیق کی ذرا وزن کرنا ایک وقت وہ تھا کہ حضرت سیدنا حیدر کرار کا سر اس گود میں آئے گا لیکن آج صدیق تیرا پاؤں نبی کی گود میں آ گیا لڑ سکتے ہو احتجاج کر سکتے ہو پروٹیسٹ کر سکتے ہو نبی کا فعل ہے صدیق کا پاؤں رکھ کے اپنی گود میں واہ 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 کیا بات شفا خانہ قدرت ہے واہ واہ بس لعاب لگایا جس مریض کو شفا نہ ہو سارے زمانے سے وہ تھوڑی سی خاک لے جائے میرے یار کے آستانے سے یہ صدیق کی قسمت یہ صدیق کی قسمت ہے یہ صدیق کے لیے خدا کی تقسیم ہے اس لیے سوچئے کہاں سے چلے گھر سے چلے غار تک آئے اور جب غار کے اوپر چڑھے آپ مجھے یہ بتائیں کہ صدیق اکبر نے حضور کو کاندھے پہ اٹھایا یہی میں عرض کر رہا تھا اور جن دوستوں نے اللہ پاک جن کو لے گیا ہے غار ثور جنہوں نے دیکھی ہے ورنہ آپ نیٹ شیٹ پہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں تو 3 میل پیچھے ہے 1 میل پھر پورا اوپر پہاڑ ہے پھر ایسے چڑھتے چڑھتے جب میں چڑھا تھا تب میں صحت مند تھا اور میں نے بھی وہ بوتلیں یہ اس طرح والی وہ ایک بغل میں دبا لی میں سمجھا بھی غار ہے کون سا پار ہے لیکن جب میں چڑھتے چڑھتے بیچ میں گیا تو حوصلے میرے چھوٹ گئے
میں ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے پاؤں توڑ کے بیٹھ گیا. بھلا کرے اللہ کے 2 شیر جوان آئے, انہوں نے دیکھتے ہی مجھے کہا تسی قادری صاحب ہو؟ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان میں آکھیا اتھے بھی نہیں لوگ سکے. واہ 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 انہاں آکھیا تیریاں بڑیاں تقریراں سنیاں تے بڑا آخدا رہے ہیں ہن دس. واہ 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 شہنشاہ کتاب سبحان اللہ. خان محمد قادری صاحب طریقہ خان محمد قادری صاحب عاشق رسول. میں آکھیا اسی گفتار دے غازیاں چڑھن والے نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. انہاں آکھیا تسی بہ گئے ہو تے میں کہ اور کی کراں. ایک نے ادوں پھڑیا ایک نے آوے اڑیا. واہ انہاں مینوں اوتے جا پہنچایا. میں انہاں نوں دعا دتی. انہاں آکھیا ہن واپسی. میں کہ واپسی تے پھر ویکھدا جانا. واہ چڑھن اوکھا ہے اترن تے بڑا ہی سوکھا ہے. اتے ویکھ کے آدھنے جڑے ویلے صدیق نے نبی پاک نو اتھو چایا نہ رستے چ پانی منگیا. واہ 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 نبوت کا بوجھ ہو دوش پر, اور پھر ایک جگہ پہ نہ رکا ہے نہ تھکا ہے نہ اکا ہے. جب چوٹی پہ چڑھ گیا تو ساڑا لاہوریا جدو چڑھیا نا وہ چوٹی غار تے انہیں آکھیا غار دیاں بلندیاں نو ویکھ کے یاد آیا کنج یار نبھاندے یاریاں نے. واہ 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 کیا بات. کنج یار نبھاندے غار پر پہنچایا. حدیث پاک میں آتا ہے صدیق نے حضور کو چھوڑ کے نا کہا آپ کے رب کی قسم آپ باہر ٹھہریں پہلے مجھے جانے دیں. قسم دی کیونکہ پتا تھا کہ محبوب مجھے اکیلا ان مصیبتوں میں نہیں جانے دے گا. جب قسم ڈال دی صدیق نے, سرکار نے فرمایا کیوں؟ کہا ان کان فیہ شیء اصابنی دونک, اگر کوئی چیز اندر سانپ ہے مجھے لڑے, بچھو ہے مجھے لڑے, مرے تو تیرا صدیق مرے. یہ کیوں کہتے ہو؟ کہا میں مر گیا, میں تو ایک ہی آدمی ہوں. آپ کو کچھ ہو گیا ہلاکت الامہ, پوری کائنات مر جائے گی, دین ختم ہو جائے گا. اس لیے ہمارا کیا ہے, رہے نہ رہے نہ رہے, میرا کریم تیرا سلامت رہنا لازم ہے. واہ صدیق. جب اندر اترے تو جیسے میں نے کہا اب وہاں جھاڑو لے کر تو گیا نہیں تھا, اب صفائیاں لائیاں تے نبھائیاں. پہلے دستار گئی, پھر قیمتی چادر گئی, پھر صرف چھتر چھپانے کے لیے کپڑا رہا, باقی سارا چیر کے. عشق نے کیتا حال فقیراں, ہو گئے کپڑے لیراں لیراں, ہو گئے کپڑے لیراں لیراں. عشق نے کیتا حال فقیراں, عشق نے کیتا حال فقیراں, ہو گئے کپڑے لیراں لیراں. مرزا غالب کہتا ہے کہ حیف اس 4 گرے کپڑے کی قسمت غالب, ہائے اس 4 گرے کپڑے کی قسمت غالب, ہو جس کی قسمت میں عاشق کا گریباں ہونا. ہائے اس کپڑے دے مقدر جے دی قسمت وچ عاشقاں دا گریبان بنیا لکھیا, او کرنگے کی گریبان نال جتھے یار نو ضرورت پے گئی انہاں پھاڑ کے. صدیق نے کپڑے پھاڑ کے وہ ہے نا انہاں لیران دی گل کفنی پا کے تے میں رلساں سنگ فقیراں. یہ صدیق ہے اس کائنات میں, یہ نبوت کی خدا کی تصدیق ہے کہ صدیق تنہا صدیق ہے, اور کائنات آج تک بول رہی ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایک قبیلہ ہے جن کو خدا واسطے کی دشمنی ہے ابو بکر سے,
انہوں نے اتھے وہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی. کہتے ہیں جی اصل میں حضور کا پروگرام نہیں تھا ابو بکر کو ساتھ لے جانے کا. اصل میں حضور چلے تھے, ابو بکر نے دیکھ لیا, پھر حضور مجبور ہو گئے. انہاں آکھیا ہن انہیں لوگاں نو 10 دینا ہے تے انہاں 10 دیتا اساں پھڑیا جانا ہے, لہذا انہوں ہی نال لے چلو. کیا عقل پایا ہے. لگتا ہے یہ بندہ شیطان کا ہمسایہ ہے. اب آپ نے اعتراض سمجھا ہے اور کتابوں میں لکھا اور بڑے بڑے ناموں والے. میں کہتا ہوں یار کوئی تھوڑی جی عقل ہی کر لے, کوئی ادھاری لے لے. اگر میں مان لیتا ہوں اگر نبی پاک اس لیے لے آئے کہ ابو بکر نے دیکھ لیا تے ابو بکر نے چغلی چکنی سی دسنا سی مکے آلیاں نو, تے جیڑے ویلے غار دے وچ آ گئے تے نبی پاک دا تے پروگرام ہی نہیں سی کہ دشمن انہوں نال کدو لے چاواں. تے جدوں سپ لڑ گئے تے صدیق دی جان نکلن لگی, سرکار چک کے سٹ دے اتھے. انہیں آکھیا ہن قدرتوں پہ گئی ہے, میرا کام بن گیا ہے. لیکن میرے نبی نے لعاب لگا کے بچایا. یہاں سے سمجھ میں آیا نبی اس لیے بچا رہا ہے خود لے کے جو جا رہا. دوسری بات سمجھ لیں, اگر چغلی ہی کھانی تھی یہ تو چلے تھے, پیچھے جب تھپڑ پڑے تھے صدیق کی بیٹی کو پھٹ بول دیتی, ہمیں کیوں مارتے ہو, وہ ادھر گئے ہیں وہ کدھر گئے ہیں. اگر بیٹی نہیں بولی دادا بول دیتا, دادا نہیں بولا, صدیق کی بیٹی نہیں بولی, اس کا نوکر نہیں بولا, غلام نہیں بولا, پتا چلا پورا گھرانہ نبی کی نوکری میں ایک ہے. صرف صدیق نہیں پورا گھرانہ ہی نیک ہے. ان پہ جو انگلی اٹھائے گا انشاءاللہ سیدھا بغیر ٹکٹ کے دوزخ میں جائے گا, کیونکہ صدیق یہاں بھی نبی کے ساتھ وہاں بھی. سرکار فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا, انا اول من تنشق عنہ الارض, سب سے پہلے قیامت کے دن سرکار فرماتے ہیں میرا مزار کھلے گا, میں اٹھوں گا. سرکار دوسرے نمبر پہ فرمایا ظاہر ہے صدیق اٹھے گا. سرکار اتھے پھر آؤ گے کنج, باقی دنیا پہ قیامت ٹوٹی ہوگی. لیکن فرمایا ابو بکر تے عمر تے میں کیویں آواں گے. حضور صحابہ کے پاس آئے, وہ ایسے بیٹھے تھے. حضور نے حضرت ابو بکر کا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ میں, حضرت عمر کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا. حضور ایسے داخل ہوئے, صحابہ کی نظر اٹھی, کہا جوڑی سجدی بڑی پئی ہے. سرکار بیچ میں ہیں, ادھر ابو بکر ہے ادھر عمر ہے. نظریں پیار والوں کی اٹھی, خوش ہوئے. سرکار نے مسکراتا دیکھ کے آپ نے فرمایا ہا قضا نبعث یوم القیامہ, تسی اتھے پہ تک دیو, قیامت دا دن آوے گا توڑا نبی انجی آوے گا. تو انو اتھے جنانو اتھے برداشت نہیں ہوندا. آخری بات اور لاہور کی بات, ادھر بھاٹی کے پاس ہیں داتا صاحب, تھوڑا سا سفر کریں تو آگے دھرم پورہ ہے, اس کے غالباً ایک فقیر ہے جس کا نام میاں میر. اس وقت میاں میر لاہور سے باہر ہوا کرتے تھے, اب تو خیر لاہور بہت پھیل گیا. تو میاں میر فقیر کا ڈیرہ لاہور سے باہر, دور تھا غالباً اورنگزیب عالمگیر یا کسی بادشاہ کا. اس وقت یہ جو وزراء ہوتے تھے ان میں دوسرے نمبر کے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ اس اپنا لاہور میں اور دلی میں اپنا مسلک پھیلایا جائے. انہوں نے کہا پھر بندہ کہاں سے بلایا جائے؟ کہا ایران سے. ایک مولوی آیت اللہ انج دے نہ ہوندے نے انہوں نے ایران تو بلایا اور پوری جماعت لے کے آیا. تے انہوں نے کسے سمجھایا کہ جانا تسی دلی ہے پر جانا براستہ لاہور. انہاں کہا او کیوں؟ انہیں آکھا لاہور دی خصوصیت ہے کہ جیڑا بندہ لاہور وچ کامیاب وہ ہر جگہ تے. یہ تھوڑے کو پوچھنا چاہیے
تسی سارے پڑھے لکھے ہو جیڑا ڈرائیور اتھے انار کلیے چ کامیاب وہ لندن دے وچ او دے سامنے اوتے ہے نہیں ککھ نہیں لاہور لاہور ہے سبحان اللہ یہ تے مدینے جا بھی لاہور یادن لاہور لاہور انہوں نے وہ پڑھایا ایرانیاں نو کہ جانا دلی پر وایا لاہور تے لاہور جیڑا چھا گیا وہ ہر جگہ تے چھا گیا انہاں آکھا اے تے پھر بڑا سن وہ وجہ کی ہے انہاں کہ لاہور دی دھرتی بڑی نرم میں اے ہر کسے نو گل نہ لا لیندے بڑے سخی لوگ نے انہاں آکھا اے ٹھیک ہے جیڑے ویلے آئے تے لاہور تو بھی پہلے انہاں نو ایک فقیر دا ڈیرا نظر آیا انہاں آکھیا اے سافٹ قسم دا شکار ہے اے نرم شکار ہے تے انہوں ہی پہلے پھڑیے پہلے اتھے جا وڑیے فقیران دے ڈیرے پھر فقیران دے ہوندے وہ جو آئے حضور میاں میر فقیر کلندر یہ حضرت کلندر کے یہ فقیروں میں سے ہیں آپ نے ایسے نظر کو اٹھایا اور دیکھا کہ پورا ٹولہ تشریف لے آیا آپ نے اٹھ کے فرمایا بسم اللہ 7 بسم اللہ اے وڑے تے آپ نے فقیرانوں تے خادمانوں تے طلبانوں آکھیا جلدی جاؤ روٹی لے آؤ انہاں منگی نہیں انہاں دسترخوان پھٹ فرمایا انہاں نو پہلے رجا کے کھانا کھوایا پھر فرمایا ہون دسو آیت اللہ صاحب اے حاجی حنیف رہا انہاں دیگ نو اتھے ٹکایا سانو پہلے لایا سبحان اللہ انہیں حضرت نے کی کیتا پہلے اے بھی کھوا سکتے ہیں لیکن اے پہلے کھانا کھواون گے تے تقریر کنوں سناون گے کیونکہ کھانا لے نظر ہی نہیں آون گے سبحان اللہ تھوڑے تے اعتبار بھی تے بڑا ہے سبحان اللہ کھانا کھوایا رجایا پھر فرمایا ہن بولو کیسے آئے انہوں نے کہا ہم اہل بیت کی شان پھیلانے آئے ہیں یہ تو سنی تھا وہ سبحان اللہ بسم اللہ اب اٹھے حضرت آیت اللہ شروع کی اہل بیت کی شان پہلی روایت بولے کیا کہ جہاں حضرت امام حسین کا مزار ہے دائیں بھی بہار ہے بائیں بھی بہار ہے ادھر بھی بہار ہے ادھر بھی بہار ہے جنت کا گلزار ہے 7 میل دائیں 7 میل بائیں 7 میل ادھر 7 میل ادھر وجد میں آ گئے حضرت میاں میر قادری فقیر انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا جتنی اشرفیاں یا پیسے تھے ایسے اچھال کے ایسے ڈالے کہا واللہ کی موڑ بولی وطا کھیں جے دی رہ گئی ہو 10 دے مقرر پھر عطا ہو واللہ کھیں وطا کھیں موڑ بول انہیں آکھیا لگتا ہے تیر نشانے تے لگ گیا ہے فقیر شکار ہو گیا ہے انہیں دوسری مرتبہ سنائی آپ نے پھر تھوڑے سے پیسے دے دیے اس کا حوصلہ اور بڑھا دریا اور چڑھا فرمایا پھر آکھیں تیسری مرتبہ جب اس نے سنایا آپ نے اس کو صدقتا فرمایا ہون تو بیت میرا وارا ہے ہون تو بیت تے تو انہوں پتہ ہے 100 سنار کی ایک کوئی لوہار کی آپ نے فرمایا کہ آیت اللہ صاحب تقریر تے میں نہیں کرنی تواڈا بڑا سونا خیال ہے اے دے وچ اے فقیر دا نکا جیا سوال ہے انہیں آکھا او کی فرمایا اے پاک حسین دا جڑا روزہ او دے اتے دل جان نال ایمان او جنت سارا میدان مگر اے 10 میرے مہمان اے جڑا مدینے وچ نبی دا مزار ہے انہوں بھی کدے حساب کیتا جے کتھے تھی کر گلزار ہے اے چھوٹا جا ساڈا سوال ہے اے دے بارے کی خیال ہے
آیت اللہ ہوری کمبے انہاں آکھیا میں سمجھا بے زبان نے اے لگ دے اے تے خطیب قرآن نے اے بے دھیان نہیں پورے با دھیان نے آپ نے فرمایا بولیے انہیں آکھیا تہاڈا آپ نے فرمایا میں اے نہیں پوچھا تسی دسو چلو اے دسو او جیڑا امام حسین دے مزار نو شان ملی او دی اصل وجہ کون انہیں آکھیا ظاہرے او سمرے اے شجرے او پھلے اے خود درختے آپ نے فرمایا سیدھا سیدھا بول منہ پورا کھول اے 10 او جنتے تے اے انہیں آکھیا او ایک جنت اے 7 جنت او جنتے اے جنت دیوی این بہارے جدوں انہیں آکھیا نا جنت دیوی این بہارے حضرت میاں میر نے آکھیا جڑی جنت دی بہارے اتھے ہی ستا اس یار دے نال ایک یارے میرا اے سوال ہے او دے بارے کی خیال ہے انہیں سر پھڑیا تے نالل نو آکھی اٹھ چڑھیا تو غلط جگہ تے بڑھیا تو اتھو نسل لگے پیچھے یہ بھی بڑی لطیف بات ہے پیچھے انہاں آکھیا سنیا سی تساں تے دلی جانا ہے تے تسی الٹے پاؤں ٹر پائے ہو انہاں آکھیا ہون دلی نہیں جانا انہاں آکھیا او کیوں نہیں جانا انہاں آکھیا اساں تے اجے لاہور فتح کرنا سی اے لاہور اپنے نہیں تے لاہور دے ایک ملنگ نہ لوا پہ گیا ہے تے جنہ دے ملنگاں دا اے حال ہے جے داتا کو لپڑ گئے پھر کے بنسی اس واسطے کربلا بھی جنت نجف بھی جنت لیکن مدینہ مدینہ ہے مدینہ مدینہ ہے نام لیتے ہی ٹھنڈا ہو جاتا سینہ ہے مدینہ مدینہ ہے آپ نے بہت حوصلے سے میری باتیں سنی ہیں اللہ آپ کو اسی طرح سکون میں رکھے قرار میں رکھے چین میں رکھے برکتوں عزتوں کے ساتھ رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ